وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. کہا یہود نے کہ نصارہ کسی دین پر نہیں، اور کہا نصارہ نے کہ یہود کسی دین پر نہیں، حالانکہ وہ سبھی کتاب پڑھتے ہیں، سب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک صحیح حدیث بیان ہوئی ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں، اور وہ یہ ہے کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد، ایک ڈیلیگیشن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا۔ مدینہ میں چونکہ یہود بھی رہتے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ نصارہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ رافع بن حریملہ ایک شخص تھا، وہ کہنے لگا نصارہ کو مخاطب کر کے کہ تم راہ راست پہ نہیں ہو، تم ہدایت پر نہیں ہو، تم گمراہ ہو، اور اس کے ساتھ اس نے حضرت عیسیٰ اور انجیل اور ان تمام چیزوں کا انکار کیا، تو کہا تمہارا کوئی دین نہیں۔ یہ سن کر نجرانی وفد جو تھا وہ غصے میں آیا، اور ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ یہود تم سیدھے راستے پہ نہیں ہو، اور اس نے کہا کہ ہم تمہارے نبی کو اور تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہود کا کہنا یہ کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، اور نصارہ کا کہنا ہے کہ یہود کا کوئی دین نہیں۔ اور یہود کا جو یہ کہنا ہے کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، تو یہ بات جانی پہچانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، گویا یہود کی طرف بھیجا تھا، اور سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 اس کی وضاحت بھی کرتی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے تورات میں سے آئی، یعنی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے پیغمبر کی بشارت بھی دی، لیکن اس کے باوجود یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی شریعت کو نہ مانا۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی دین پر نہیں۔ اب دونوں نے خود کو صحیح کہا اور دوسرے کو غلط قرار دیا، اور اس وقت میں اگر دیکھا جائے تو یہود کے مقابلے میں نصارہ کی بات درست تھی۔ کیسے؟ کیونکہ یہود نے انکار کیا تھا، کیونکہ اس وقت کی ملت کون تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا تو وہ اسلام ہی، لیکن اس وقت کی ملت عیسیٰ تھی، اور ملت عیسیٰ حق پر تھی۔ تو بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے درست تھے، اور آپ کا انکار کرنے والے غلط تھے۔ تو ان دو کی بات میں درست بات نصارہ کی تھی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب کو پڑھتے ہیں، اور کتاب میں پیغمبروں کی تصدیق کی گئی ہے، اور کتاب انسان کو یہ بتاتی ہے کہ حق پر کون ہے اور غلط کون ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ کچھ لوگ جن کو علم نہیں ہوتا، جب علم آتا ہے تو وہ اس کو مان لیتے ہیں، نہیں جانتے، جب پتہ چلا تو مان لیا۔ لیکن وہ لوگ جو جانتے ہیں اور پھر جب ان کو کسی بات کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور وہ نہیں مانتے، تو ان کا انکار کبھی اقرار میں نہیں بدلتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں پھر بھی یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ کتاب میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام برحق پیغمبر ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ ایک ہی دین ہے، لیکن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر لیے، گروہ گروہ بن گئے، اور ہر گروہ نے اپنے آپ کو حق پر ثابت کیا اور اپنے آپ کو درست کہنے کا ایک خود ساختہ معیار قائم کر لیا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون